میلاد پاک کے موقع پر آج کا یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کی خوب آپ کو، ہم کو، سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ چند گزارشات، چند معروضات، چند ضروری باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ سے ثبوت یہ ملتا ہے کہ ہم جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں وہ بشر اور خیر البشر ہیں، لیکن وہ نور علی نور بھی ہیں، جس کی طرف اشارہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے معاشرے، اپنے کلچر، اپنی فطرت میں اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اس کو ہم اپنی تہذیب سمجھتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی اجنبی ہمارے یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کا نام پوچھتے ہیں، پھر اس کو یہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، پھر یہ پوچھتے ہیں آپ اکیلے ہو یا کوئی اور آپ کے ساتھ میں آیا۔ بطور تہذیب یہ تین سوال ہر اس انجان اور اجنبی آدمی سے ہم کرتے ہیں کہ جس سے پہلے ہمیں کوئی معرفت یا پہچان نہیں ہوتی۔ یہ تین سوال پوچھنے کے بعد پھر اس کو ہم گھر میں بھی بٹھاتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ اس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا نیچر، یہ دنیا کی فطرت، انسانوں کی تہذیب ہے۔ جب کوئی آنے والا آتا ہے تو اس سے یہ تین سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بتا آنے والے کہاں سے آ رہے ہو کون، اکیلے ہو یا اور کوئی ساتھ میں ہے۔ تو اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم میں جب 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق میں کائنات میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لاتے ہیں تو کائنات نے اپنے یہی تین سوال محبوب داور کی خدمت میں عرض کیے کہ آنے والے یہ تو بتا کہاں سے آئے ہو۔ جو مکے میں صبح صادق کو پیدا ہوئے، جن کا جشن ولادت ہم ابھی منا رہے ہیں، وہ جو مکے میں آئے ہیں ہم تو کہتے ہیں پیدا ہوئے، میلاد ہوئے، میلاد حضور کی ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی۔ آپ امام صاحب سے پوچھئے قرآن مجید میں جہاں جہاں محبوب کی میلاد کا ذکر ہے وہاں پیدائش کا ذکر نہیں ہے، وہاں آنے کا ذکر ہے، اور آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے میرا محبوب 12 ربیع الاول کو صرف پیدا ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہیں سے اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ میرے محبوب تو اس وقت بھی نبی تھے، خود فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آدم کا قالب بنایا جا رہا تھا، آدم کا جسم بنایا جا رہا تھا تو میرے محبوب انہیں مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے۔ آدم بن رہے ہیں، شیش بن رہے ہیں، ابراہیم بن رہے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ میرے محبوب انہیں دیکھتے ہیں، ان بنتے ہیں، ان کی نبوت کا فریرہ لہراتا ہے، لیکن ساری کائنات نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو یہ نہیں کہا کہ مکے سے آیا، حجاز سے آیا، عرب سے آیا، یمن سے آیا، شام سے آیا، برطانیہ سے آیا۔ محبوب کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ خود خالق کائنات نے فرمایا اے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، کہاں سے آیا؟ قرآن پر من اللہ ہے، یہ دنیا سے نہیں آیا، یہ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دیکھو میرے نبی کی ساتھ، بچہ بچہ ہے قربان، دیکھو میرے نبی کی ساتھ، بچہ بچہ ہے قربان۔ کہاں سے آئے تو
کہا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ اے پوچھنے والے ذرا سنبھل کے پوچھ، یہ جو 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کا جشن منا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ میرے محبوب کا جشن منانے کے لیے یہ ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی۔ یہ جسے بارگاہ کبریا سے توفیق ملتی ہے، پھر بارگاہ رسالت سے اجازت ملتی ہے، وہی میرے محبوب کا میلاد منا سکتے ہیں۔ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ حضور کا میلاد ہر ایک مناتا پھرے، نہیں، میرے محبوب کا میلاد صرف ان کے لیے ہے کہ جنہیں بارگاہ خدا سے توفیق بھی ملتی ہے اور نبی کی بارگاہ سے اجازت بھی ملتی ہے۔ کائنات نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہا من اللہ، اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ کائنات نے دوسرا سوال کیا، آنے والے بتاؤ تم ہو کون؟ تو کیا فرمایا رب نے؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہ آیا اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ پوچھتے کون ہے؟ تو دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، یہ انسانی جسم دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، میرا محبوب تو نور اللہ، نور بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، بارگاہ خدا سے آئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نور ہے، یہ نور ہے، اور اکیلے ہو یا اور کوئی ساتھ میں؟ تو کہا اکیلا نہیں ہو، قرآن مجید ساتھ میں، 30 سپارے ساتھ میں، اکیلا نہیں ہوں، 30 سپارے ساتھ میں ہیں، میرے آقا ساتھ میں قرآن، نور کا ذکر ہے، نور، اور اس کے بعد کتاب مبین ہے۔ بعض حضرات نے تفسیر کی، تشریح کی، توضیح کی، تنقیح کی، تو آیت کریمہ کو انہوں نے اپنے حساب سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر نور سے بھی قرآن مجید مراد لیا، کتاب مبین سے بھی قرآن مجید مراد لیا۔ اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ نور اور کتاب مبین کے بیچ میں واو حرف عطف بھی موجود ہے، اور ماتوم علیہ کا قاعدہ جدا ہے، جس میں مغایرت ہوتی ہے کہ جو واو سے پہلے ہے وہ کوئی اور ہے، جو واو کے بعد ہے وہ کوئی اور ہے۔ پتہ چلتا ہے واو سے پہلے نور ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، واو کے بعد کتاب مبین ہے، اس سے مراد قرآن مجید کی ذات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نور بھی ہے، کتاب مبین ہے۔ کہانے والا اکیلا نہیں آیا ہے، 30 سپارے ساتھ میں لایا ہے، 30 سپارے ساتھ میں لایا ہے۔ حالانکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، یا قد جاءکم من اللہ ہے، نبی کا لفظ، رسول کا لفظ یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نور ہی کیوں استعمال فرمایا؟ وہ نبی بھی کہہ سکتا تھا کہ آیا اللہ کی جانب سے ایک نبی، اللہ کی جانب سے ایک رسول، اور کتاب مبین، تو آگے کتاب کا ذکر آ رہا ہے، اور کتاب کے ساتھ نور کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے، نور کا معنی اجالا ہے، اور کتاب ہمیشہ روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب مبین کا لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے نور کا لفظ ہے، تو قرآن مجید کتاب ہے، اور کتاب تو سب پڑھتے ہیں، تو کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کتابیں آپ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں پڑھو، آپ بلب کی روشنی میں پڑھو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن جب قرآن مجید پڑھنا چاہو نور محمدی کی روشنی میں پڑھو، مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں پڑھو، اس لیے کہ دنیا کی روشنی میں پڑھو گے، بہت ساروں نے پڑھا تو بھٹک گئے، اور جنہوں نے نور محمدی کی روشنی میں قرآن کو پڑھا تو بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور اپنی عقیدت کی جبین نیاز بارگاہ مصطفی میں جھکا کے اعلان کرتا ہے، تو سنیوں کو عقیدہ یہ دیتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ دنیا نے تو کہا تھا صرف خدا سے مانگو، ان سے مت مانگو، نبی سے، علی سے، ولی سے، غوث سے، خواجہ سے مت مانگو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں احمد رضا کی عظمت پہ، جس نے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے میرے ایمان کی حفاظت کی ہو، جس نے کروڑوں سے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کی، اس نے کہا ان کی باتوں میں مت آؤ، میں بتاتا ہوں مانگنا کیوں نہیں چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، اور مانگنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ دیا تھا
تھا تو اسی قصیدہ نور میں میرا امام اس کو محبت کی زبان میں بولتا ہے تو کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بے ڈال صدقہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے اس انداز سے مانگا، امام احمد رضا خان، الحمدللہ مجھے یقین ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ احمد رضا کے دیوانے بیٹھے ہیں، سنیوں ناز کرو اپنی قسمت پہ امام احمد رضا سے۔ آج اس 14ویں صدی میں بہت سارے ڈپلیکیٹ لوگ مارکیٹ میں آئے تو احمد رضا سے چڑھنے لگے، احمد رضا پہ بات کرنے لگے، احمد رضا پہ تبصرہ کرنے لگے۔ میلاد ہم منا رہے ہیں، فاتحہ ہم لگا رہے ہیں، جلسہ ہم کر رہے ہیں، کوئی دلیل پوچھے تو دلیلیں تھی لیکن اس دلیلوں کو سامنے اگر کسی نے پیش کیا ہے تو اس ذات کا نام تاجدار بریلی ہے، امام احمد رضا خان ہے، تو کشت عشق مصطفیٰ ہے کہ جس کی ذات اس کے رسالت میں اس قدر پروان چڑھی تھی کہ آپ مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں۔ امام احمد رضا حالانکہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ تھا، مدینے جانے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی تھی، وہ سب اپنے اپنے طریقے سے کہہ رہے تھے، لیکن جب باری آئی احمد رضا کی اور مکے سے چل کے جب مدینے جانا ہوا تو پھر کیا کہا تھا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے کا معلوم نہیں یہ مدینے کی زمین ہے یا اگر سر کے بل چلنا ممکن ہو تو وہ بھی چل، اس لیے کہ یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ اس کا ادب کیا ہے کہ ادب کا ایست زیر آسماں از عیش نازک تر نفس کم کردمی آیت جنید و بایدی دی جا، کہ عرش الہی سے بھی نازک اس بارگاہ کا ادب ہے۔ وہاں ایک نعت کے غزل کے مشہور شاعر ہے لکھنؤ کے محسن کاکوروی، وہ بھی مدینہ شریف میں ہیں، امام احمد رضا بھی مدینہ شریف میں ہیں۔ اور پرانے زمانے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار روضہ انور کے سامنے کھجور کے درخت تھے، دور تھوڑے کھجور کے درخت تھے، تو وہ شاعر تھا محسن کاکوروی، اس نے جب دیکھا ادھر روضہ رسول ادھر کھجور کے درخت تو اس نے شعر بنایا، حضور کی بارگاہ میں شعر نذرانے کے طور پہ پیش کیا۔ تو کیا شعر لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے یہ لکھ دیا شاعر تھا، لیکن اتفاق یہ کہ میرا آپ کا امام احمد رضا اس وقت مدینہ شریف میں تھے، تو یہ شعر امام احمد رضا کی بارگاہ میں تصحیح کے لیے لے کے گئے کہ تم تو نعت کے شاعر ہو، آقا دو جہاں کے شاعر ہو، دربار رسالت کے شاعر ہو، میں نے ایک شعر لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے وہ درخت ان کو دیکھ کے میں نے یہ شعر لکھا ہے۔ امام احمد رضا نے وہ شعر پڑھا، شعر پڑھنے کے بعد کا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے کا یہ تو ٹھیک ہے، دوسرا جو شعر مصرع ہے وہ آپ نے غلط لکھا ہے، تمہیں میرے آقا کے مزار کو، میرے آقا کے روزے کو یعنی لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، اتنی بڑی جرات کر دی ہے، یہ ہے کیا؟ تو کا غلطی ہو گئی، آپ تصحیح کر دیں، صحیح کیا ہو سکتا ہے؟ احمد رضا کا نام ہم صرف ایڈوٹائی کے لیے نہیں لیتے ہیں، احمد رضا کسی ذات کا نام ہے، جب کا آپ کچھ کہیں تو امام احمد رضا نے اس کے مصرے کو رد کر کے خود نے لکھا تو کیا لکھا تھا کہ اگر لکھنا ہے تو یوں لکھ، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے کا، یہ خیمہ لیلا نہیں، یہ خیمہ لیلا نہیں ہے، یہ عرش معلا، یہ عرش معلا ہے۔ تو کہانے والا کہاں سے آیا؟ تو کہا خدا کی بارگاہ سے، کیا ہو؟ نور ہے، اکیلے ہو یا ساتھ میں، تو 31 سپارے قرآن مجید، اور نور اس لیے ذکر کیا کہ قرآن مجید پڑھو تو نور محمدی کی روشنی میں پڑھو،
تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ قرآن میں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہوتا ہے، یہی قرآن پڑھنے والا ہدایت کا نور بھی پا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے ہدایت کی شاہراہ پہ گامزن ہوئے اور کئی گمراہ بھی ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ آج تک بھی اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب تم کہیں تبلیغ کرنے جاؤ گے اور یہی آیت پیش کرو گے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو سامنے والا کہے گا کہ جب تو نے خود نے ابھی سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں دکھائے گا کیا؟ اب تو تبلیغ کس بنیاد پہ کرنے آیا ہے؟ لیکن قربان جاؤں بریلی کے احمد رضا کی عظمت پہ وہ جب لکھنے پہ آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ دکھا، مولا دیکھ تو لیا ہے، اس سیدھے راستے پہ ہمیں چلا، اس راستے پہ چلا۔ الحمدللہ یہ امام احمد رضا تھے کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی اور اس کے مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے۔ سب سے بڑی دولت اس کے مصطفیٰ ہے۔ ابھی میرے دوست میرے بھائی مولانا برکت صاحب بیان کر رہے تھے اقبال کا یہ شعر مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماموز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا بیست، کہ نمازی حاجی غازی یہ ساری چیزیں پر حق ہیں، لیکن جو دربار رسول تک پہنچا اس کی نماز کام والی، اس کا روزہ کام والا۔ اگر سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، حضور کی عقیدت نہ ہو، محبوب داور کا وہ خیال کو یعنی معاذ اللہ کچھ اور بھی سمجھتا ہو، تو ایسے لوگوں کی نمازوں کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس لیے کہ نماز ہے وہ نماز کہ جس نماز کو عشق مصطفیٰ کے پانی میں ڈبو کے پھر ادا کیا جائے تو وہ نماز نماز بنتی ہے۔ اس لیے کیونکہ نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اعمال کو، صدقات کو، خیرات کو، حسنات کو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے میرے امام نے کہیں نہیں کہا اے نماز تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے۔ وہ لکھنے پہ آیا تو یوں کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ، آبام کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال بھی اس معاملے میں جب آئے تو انہوں نے پتے کی بات کہی کہ نماز کی بات کرتے ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کا تعلق، حضور سے نماز کا تعلق، تم یہ کہو کہ نماز بھی پڑھے اور حضور سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس نماز کا حال کیا ہوگا؟ اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اصطلاح۔ اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میری نماز کا امام نہ بنے، ان کا شوق میری نماز میں شامل نہ ہو تو میرا سجدہ بھی پردہ بن جائے گا، میرا قیام بھی پردہ بن جائے گا۔ میرے آقا کی بات کرتے ہو، میرے حضور کی بات کرتے ہو، میرے رب کے محبوب کی بات کرتے ہو۔ دنیا میں محبوب تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن یہ نرالا محبوب ہے۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا، کاش تم نے سدرہ پر جبریل کے آگے آگے بھی دیکھا ہوتا تو کبھی تم یہ بات نہ کرتے کہ ہمارے جیسے تھے، کبھی اس میں تبصرہ نہ کرتے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے مکہ کی زمین پہ چلتا ہوا دیکھا، کاش تم نے جنت میں ٹہلتے ہوئے بھی میرے حبیب کو دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ تم نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا کہ پوری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے لیکن جب ولادت مصطفیٰ ہوتی ہے تو کعبے کی دیواریں محمد حضور کے گھر کی طرف جھکتی ہیں۔ کسی آنے والے نے کہا تھا یہ کعبہ بھی جھک کے سلام دے رہا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا کعبہ یہ مسجد حرام ہے لیکن اس کا کعبہ کون ہے؟ کہ اس کے کعبہ آج آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا امام کا خاموش رہتا ہے۔ اعلان کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور ولادت مصطفیٰ کو جب بیان کیا تو یوں کہا کہ
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دیکھو میرے نبی کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ آقا دو جہاں رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا تو بہت بعد میں ہوئے ہیں، خود فرماتے ہیں 4 مہینے کا میں اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھا۔ سماج کا عالم کیا تھا؟ سماج کا عالم یہ ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتی تھی، میں اس قلم کی آواز کو بھی سنتا تھا، میں اس کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ سماعت مصطفیٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں من رانی فقط ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ دیکھنے کی تو آرزو موسیٰ کلیم اللہ کر رہے تھے، کوہ طور پہ کر رہے تھے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے میرا محبوب دیکھے گا، جب دیکھے گا اس کے بعد تو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی کو کوہ طور پہ ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، خر موسیٰ صاعقہ۔ لیکن شب معراج کی رات میرے آقا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں میں جاتے ہیں، اور جب اللہ کا دیدار اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسی آنکھ ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی، نہ جھپکی ہے نہ بہکی ہے، ہر جگہ نظر جا کے منظر کی تعریف کرتی ہے۔ ہم کہیں دیکھنے جاتے ہیں کہ ہم نے اس ایریے کے پہاڑ دیکھے ہیں، بڑے حسین تھے، نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہماری آنکھیں جس کو دیکھتی ہیں اس کی تعریف کرتی ہیں، لیکن یہ میرے آقا کی عجیب آنکھیں تھی کہ آقا کی آنکھوں کی تعریف وہ منظر کر رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھیں کتنی حسین تھی، آنکھیں کتنی عجیب تھی، دنیا کیا جانے، دنیا نے تو دیکھا نہیں، دنیا نے دیکھا نہیں، اس لیے یہاں تک دنیا پہنچی ہے، ورنہ میرے محبوب کا خدا نے چہرہ اتنا حسین بنایا تھا کہ جو دیکھے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ میرے رسول کے چہرے کا عالم کیا تھا؟ جس نے بھی دیکھا تھا اس کا نعرہ یہ تھا اب میری نگاہوں میں دستہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ایک بات یاد رکھو، میں عرض یہ کرنے لگا ہوں، آقا کا میلاد آپ ہمارے دوست سے سنتے رہتے، میرے حضور دنیا میں تشریف لائے، بڑے خوش نصیب ہو، آقا دنیا میں آئے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، ہم نے سنا ہے، شہادت پہ شہادت سنی، لیکن پھر بھی ہمارے کلیجے تڑپتے ہیں۔ مدینے کا نام آتا ہے تو ہمارے دل میں ہمارا ایمان وجد کرنے لگتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 صدیاں پہلے اس دنیا میں یعنی بظاہر تشریف فرماتے، پھر اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری قبر میں جب ہم جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں دکھایا جائے گا، گنہگار ہو نیکوکار ہو چاہے کیسا بھی ہو، اگر وہ قبر میں جائے گا تو میرے آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ حضور کا دیدار قبر میں ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں ہوتا ہے۔ اس چیز کو یقین کامل کے ساتھ دل کی تہخانے میں رکھنا چاہیے کہ کل میں مر جاؤں گا تو دیدار یار تو ہوگا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میری پہلی حاضری ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ میرے آقا کا کل جلوہ دیکھنا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے، قبر میں جانا ہے، 4 ہاتھ نیچے جانا ہے، اور یار کو دیکھنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ
آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ کل جلوہ محبوب سامنے ہو تو ہم دیکھ کے پہچان سکیں کہ ھذا نبینا محمد رسول اللہ، یہ ہمارے نبی جناب محمد ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قبر انور میں دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں؟ ہم نے آنکھیں پاکیزہ رکھی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، میں اپنا ایمان، اپنا وجدان، اپنا ایقان، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میرے خدا نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں، دنیا بعد میں دیکھی جائے، یہ آنکھیں صرف اس لیے دی ہیں کہ میرے یار کا چہرہ تمہیں دیکھنا ہے، میرے حبیب کو دیکھنا ہے، دنیا میں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، لیکن اے میرے محبوب کے امتیوں، آنکھیں اتنی پاکیزہ رکھنا، اتنی صاف رکھنا، اتنی ستھری رکھنا کہ ان آنکھوں میں کبھی بازار کی گندگی نہیں آنی چاہیے، ان آنکھوں کی پلکوں پہ کبھی خیر کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، ان آنکھوں میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی دوسرے کا کنٹرول قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آنکھیں خدا نے صرف اس لیے دی ہیں کہ کل جب ہم قبر میں پہنچے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو تو بنا کسی کے سوال، بنا کسی کے جواب دیکھ کے یہ کہہ دے مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اور ایسے کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا تو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ میں یہ یا رسول اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آنکھیں ہماری جو آنکھیں ہیں، جو آتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں موبائل میں، موبائل سے باہر، یعنی جو آئے وہ دیکھ لیا۔ ایک صحابی حضرت زید بن عبداللہ انصاری کھیتوں میں کام کرتے تھے، جب انہیں یہ پتہ لگا ان کے صاحبزادے نے جا کے کہہ دیا آقا تو جہاں کا جب اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا، انتقال فرمایا میرے آقا نے اس دنیا سے، کہ حضور دنیا سے چلے گئے، تو وہ صحابی دوڑ کے اپنے والد سے جا کے کہتا ہے ابا جان جس کو دیکھ کے جیتے تھے آج وہ دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں، آج میری کائنات اجڑ گئی ہے، آج میری دنیا سونی سونی ہو گئی ہے۔ وہ صحابی وہیں کھڑا ہو کے بارگاہ کبریا میں دعا کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے دعا یہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، میں آنکھیں رکھنا نہیں چاہتا۔ کسی نے پوچھا اے نبی کے صحابی عجیب دعا کر رہے ہو، لوگ آنکھیں نہیں ہوتی تو آنکھیں مانگتے ہیں، تمہارے پاس ہیں تو تم نابینا بننے کے لیے دعا کر رہے ہو۔ تو صحابی تھا، صحابی 14ویں صدی کا بروزن نہیں تھا بلکہ سچا صحابی تھا، اس نے کہا آنکھیں اگر ہرن کی بھی مل جائیں تو کروں گا کیا، جس کو دیکھ کے جیتا تھا آج وہ دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں، اب میں دیکھوں گا کسے، اب میں جلوہ کس کا دیکھوں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، قبر کی منزلوں میں جا کے دیدار یار کرنا ہے۔ تو میرے دوستو آنکھیں اتنی پاکیزہ رکھو کہ جب قبر میں فرشتہ پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتے تھے اس ہستی کے بارے میں، فرشتہ جب پوچھے تو ایمان یہ رکھو کہ حضور فرمائے فرشتہ ان سے نہ پوچھ بلکہ مجھ سے پوچھ آج قبر میں آیا کون ہے، آج قبر میں آیا کون ہے۔ آنکھیں پاکیزہ رکھو ورنہ کل دیدار یار ہونے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ میلاد ایک میلاد کا واقعہ ہے، ایک میلاد کا مقصد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، آقا دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، کعبے کی دیواریں جھکنے لگی، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اترنے لگی، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی دیوار پہ لگا دیا گیا تھا۔ حضور
دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ میرے آقا کے آنے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو علماء بیان کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ میلاد ہے، ایک مقصد میلاد ہے۔ واقعہ تو یہ ہے، مقصد میلاد کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں اس دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس دنیا میں میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے آقا دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا اس دنیا میں دنیا کو جو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی انہیں نور کی تعلیم، نماز کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم دینے کے لیے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے آقا کی امت آج اس دور میں اپائج ہو گئی ہے، انہیں کسی چیز کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دنیا کی لائن میں پھر بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے دوستو اگر پلٹ کے دیکھیں تو آج ہم نبی کے در سے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہم رسول کی چوکھٹ سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہمارا مقام یہ نہیں تھا، ہم اتنے کمزور نہیں تھے۔ ہماری دنیا میں شان کیا تھی؟ افریقہ کا جنگل ہے، حضرت عقبہ بن نافع ہیں، رات پڑ گئی تھی، جب رات ہو گئی تھی افریقہ کے جنگل میں جانور ہی جانور تھے کہ یہاں جو رات ٹھہرتا ہے صبح تک زندہ نہیں رہتا، آخر راز کیا ہے؟ تو بڑے وحشی اور درندے رہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے جنگل کے جانوروں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، آج رات اس جنگل میں ٹھہرنا ہے، آج رات کے لیے تم اس جنگل سے باہر نکل جاؤ، ہمیں یہاں آرام کرنے دو۔ نبی کے غلام نے اعلان کیا تھا پوری رات کے لیے اس جنگل سے سارے جانور نکل جاتے ہیں، نبی کے دیوانے پوری رات وہ آرام کرتے ہیں، ہر چیز ادب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ کبھی اذان یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی یورپ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے۔ ہم محمد عربی کے غلام تھے، ہم جب غلامی کی لڑی میں پرو ہوئے تھے تو مقام یہ تھا کہ عقابی روح جو پیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میلاد، مقصد میلاد۔ حضور دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آئے، آقا معلم کائنات بھی ہیں، آقا مسکی کائنات بھی ہیں، وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آقا کی آمد کا جہاں ذکر ہے، اب پڑھ لیجئے گا، میرے آقا نے پہلے دلوں کی دنیا کو بدلا تھا، اور اتنا بدل دیا تھا کہ نام آتے ہی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ جو پتھر دل تھے، اس لیے کہ آقا کی آمد کا جو مقصد تھا اور آقا کی جو زمین نبوت تھی وہ کتنی کٹھن تھی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء اور نبی آئے تھے، کوئی شام میں آیا، کوئی مصر میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی سیریا میں آیا، ہر نبی کی جو بھی زمین تبلیغ تھی وہ زمین نرم تھی، وہ نکہتوں کی زمین تھی، وہ ہریالی پھولوں کی زمین تھی۔ مصر ہو یا نیل کا دریا بہتا تھا تو وہاں آسانیاں ہی آسانیاں تھی، لیکن اللہ نے جب اپنے آخری نبی کو بھیجا، اپنے محبوب کو جب بھیجا تو حال کیا تھا؟ زمین بھی پتھروں کی تھی، دیواریں بھی پتھر جیسی تھی، لوگ بھی پتھر تھے، ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، دل بھی پتھر بنے ہوئے تھے۔ ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں محبوب دارور نے جلوہ گری کی۔ حضور تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ پتھر ہیں، ان پتھروں کو آئینے کا روپ دینا ہے، ان پتھروں کو نالہ نیم شبی دینا ہے، ان پتھروں کو آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کا سجدہ کرنا سکھانا ہے، ان پتھروں کو مولا سے ملانا ہے۔ پھر میرے محبوب کی وہ نبوت اور تبلیغ کی 23 سالہ قلیل مدت میں میرے آقا نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا، دنیا میں امن کا وہ پیغام نشر کیا۔ میرے آقا نے محبت کی وہ فضا قائم کی کہ کسی صاحب درد نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صرف نظر اٹھی تھی،
تو مردوں کو مسیح کر دیا تھا. یہ نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا تھا. زندہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں زندہ بھی کرنا پھر اسی کو مسیح بنا دینا. اب وہ زندہ ہونے والا کسی مردے کو پھونک دے تو وہ بھی زندہ ہو جائے. مسیح اس کو کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیں. عقیدہ چاہے جو کوئی بھی رکھتا ہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، خدا کا فرماتے ہیں واللہ یوتی وانما انا قاسم، عطائیں خدا کی، تقسیم میں کرتا ہوں. در میرے رسول کا ہے. علم لینا ہو، شان لینی ہو، شہرت لینی ہو، عزت عظمت جو کچھ بھی لینا ہو وہ دربار رسول سے لیا جائے گا. اس لیے کہ خدا کی ساری عطائیں میرے آقا کے دربار سے پھر دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے. اور میرا بابا کہا کرتا تھا، اس انداز سے کہتا تھا کہ دنیا سے مانگو گے تو دھتکارے جاؤ گے. اب میں دربار رسول کا ایڈریس دیتا ہوں. آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. یہ صرف دربار رسالت کی شان ہے. آخری بات عرض کروں اور یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن دل کا پیالہ صاف ہونا چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، بات آئی گئی ہو جاتی ہے. اس جذبے سے ہم نے پکارا نہیں، ورنہ کہنے کو مدینہ دور ہے، کہنے کو مدینہ دور ہے. جامی کو باندھ کے لوگ لے کے گئے تھے. آقا نے فرمایا تھا مت لے کے آنا، اگر یہ نعت پڑھیں کہ تو میں اٹھ کے ان سے مصافحہ کروں گا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جامی کے لیے آرڈر کیا گیا تھا کہ اس شاعر کو میرے دربار تک پہنچنے مت دو، ورنہ یہ جو نعت لکھ کے آ رہے ہیں یہ اگر بول دیں گے تو مجھے مصافحہ کرنا پڑے گا. جب جامی کو باندھا گیا تھا اور عشق کی پیڑا میں عاشق تڑپا تو وہی آنسو دل سے نکل کے اور آنکھوں کے راستے سے باہر آئے اور پھر زبان حال سے کہنے لگا نسیمہ جانب بدھا گزر کل زاوالم محمد را خبر کل، زاوالم محمد را خبر کل. اگر تیرے سینے میں ضمیر جامی جیسا ہو، تیرے سینے میں عشق احمد رضا جیسا ہو تو میرے دوستو مدینہ کہنے کو دور ہے، تو یہاں تڑپتا ہے مدینے خبر جاتی ہے، تجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے مدینے خبر جاتی ہے. یہ عقیدہ میں نہیں دیتا، یہ عقیدہ احمد رضا نے بیان کیا تو اپنے انداز میں کیا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے تمہیں روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے. تم بولو تو صحیح یار، تم اپنی زبان ہلاؤ تو صحیح، دل کی دنیا میں ہلچل تو پیدا کر. ہم یہاں بولتے ہیں مدینے خبر جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے محبوب کا مقام یہ ہے. ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اب تھوڑا سبحان اللہ بولو. ہم معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا نہیں ہے. ہم جس محبوب کا میلاد مناتے لوگوں سنو، وہ محبوب اتنا عظیم ہے، وہ صرف ہمارا محبوب نہیں، وہ میرے خدا کا بھی محبوب ہے. ہم تو چار شعر پڑھتے ہیں، خدا نے اپنے محبوب کی حمد کی ثنا خوانی میں پورا قرآن اتار دیا ہے، پورا قرآن اتار دیا ہے. محبوب کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بیان کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے ہم نے بلند کر دیا. کوئی حد بندی نہیں کر سکتا کہ ذکر خدا نے بلند کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے، مصطفیٰ بلند ہو رہے ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر ہے، بول بالا تیرا ہے، ذکر اونچا تیرا. یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بارگاہ ہے میرے رسول کی
سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی موجود ہے. شکایت یہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک آپ کے جلووں کا مزہ لیتا ہوں, دیدار یار ہوتا رہتا ہے, بہت کچھ سنتا رہتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ چھوٹا سا پرابلم ہے, چھوٹی سی پریشانی ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں ابو ہریرہ بول کیا پریشانی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سنتا تو بہت ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, آپ سے بہت سنتا ہوں, یاد نہیں رہتا, بھول جاتا ہوں, نسیان کی تھوڑی پریشانی ہے, بھول جاتا ہوں. اب کیا ہوا؟ مسئلہ ذہن میں رکھو, ہمارا ماننا ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہم جو مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں بنا بنایا ہوا ہے. لوگوں کبھی دل چھوٹا مت کرنا, ہمارا مسلک یتیم نہیں ہے, ہمارے مسلک کی پشت